اسلام نے جیسے زندگی کے تمام معاملات کے متعلق تفصیل کے ساتھ احکامات اور ہدایات بیان کی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے نکاح اور نکاح سے جڑے ہوئے تمام معاملات کے بارے میں بھی اسلام نے پوری تفصیل کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے نبی نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ تمام احکامات بیان کیے ہیں۔ نکاحوں میں جو اس وقت چند بڑی خرابیاں ہیں، ان میں بہت بڑی خرابی، بہت ہی بڑی خرابی فضول خرچی ہے، اور وہ فضول خرچی اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی کمائی، حلال یا حرام، اپنی کمائی کیسے برباد کرتا ہے، اور چند لمحوں یا چند گھنٹوں کی وقتی خوشی کے لیے، اور وہ خوشی بھی بات ایسی خوشی ہے جس میں خوشی ہے ہی نہیں، مگر لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی خوشی کی چیز ہے۔ بہرحال فضول خرچی کی چند صورتیں جو اس وقت بہت زیادہ رائج ہیں، ان کو میں عرض کرتا ہوں، اور اس اپیل کے ساتھ کہ اللہ کے لیے اس فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی دولتوں کو بچائیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب جب ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس میں اسراف ہو رہا ہے، تو گویا ہم نے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا جن کیٹیگری والوں کے ساتھ اللہ کا فیصلہ کہ مجھے ایسا پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں منع کرتا ہے مال ضائع کرنے سے، حدیث بخاری شریف میں ہے، ان اللہ ینہا، اللہ منع کرتے ہیں، ان قیل و قال، بیکار کی گفتگو، غلط سوال جواب کرنے سے، وَإِضَاعَةِ المال، اور مال ضائع کرنے سے۔ اللہ تمہیں منع کرتے ہیں بیکار کے قیل و قال سے، وَإِضَاعَةِ مال سے۔ ان اللہ ینہا عن قیل و قال وَإِضَاعَةِ المال، اور جب فضول خرچی ہوتی ہے تو اس میں مال ضائع ہوتا ہے۔ پھر مال ضائع کرنے کا ایک عمل اتنا برا ہے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ مال اس طرح برباد کرتے ہیں وہ سب شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تبذیر کے معنی حرام جگہوں پر مال اڑا دینا۔ اب مثلا فرض کیجئے کسی شادی میں گانے والوں کو لایا گیا، ساری رات گانے گائے گئے، پورے محلے والوں کو پریشان کیا گیا، لاؤڈ اسپیکر چلتا رہا، رات بھر گاتے رہے، کہیں کہیں ڈانس بھی ہوتا رہا۔ اس پورے پر جو یہ مال خرچ ہوا ہے، اس خبال خرچ کرنے والے کو کہتے ہیں تبذیر کرنے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد کیسے امید رکھیں گے آپ کہ صاحب یہ شادی کامیاب ہو جائے گی اور ان کی فیملی لائف جو ہے وہ بالکل اطمینان بخش ہوگی، سکسیسفل؟ ایسا نہیں ہو سکے، جس کی بنیاد حرام پر کاٹ کاری کی گئی۔ اب یہاں مزاج بن رہا ہے کہ صاحب میرج ہالوں کے اندر شادیاں ہوں گی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا صاحب فیصلہ کرنا ہے، میں نے کہا کس چیز کا فیصلہ کرنا ہے؟ تو شادی والوں اور میرج ہالوں میں لڑائی تھی۔ اب میرج ہال والوں نے جب اس کا بل دیا، وہ بہت بڑا بل تھا، تو اب وہ بل دینے کو تیار نہیں۔ اب وہ پوچھتا ہے ان سے کس کس چیز کا بل ہے، کہنے لگے صاحب دلہے کے لیے ہم نے کرسی لگائی، اس کا بل اتنا ہے، ہم نے ڈیکوریشن کیا، اس کا بل اتنا ہے، ہم نے قالین نئے بچھائے، اس کا بل اتنا ہے، ہم نے پانی اتنا دیا، اس کا بل اتنا ہے۔ اب وہ جو بل سامنے آ رہے ہیں وہ دینے کو تیار نہیں، لیکن جس وقت آپ نے میرج ہال بک کیا تھا اس وقت آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ تو میں نے اس کا بات کی، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ شرعی فیصلہ۔ میں نے کہا جب میرج ہال بک ہو رہا تھا اس وقت شریعت کہاں تھی آپ کی؟ تو غرض یہ کہ شادیوں کے فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب فضول خرچیوں کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، کپڑوں میں، کھانوں میں، ڈیکوریشن میں، قالینوں میں، حتیٰ کہ پانی میں، ہر چیز میں فضول خرچی کا ایسا طوفان، بلکہ یہ سمجھے پورا کمپٹیشن چل رہا ہے کہ کس کی شادیوں میں کتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا اور کس کی شادیوں میں کتنی قسم کے کھانے تھے، اور وہ کھانوں کے لفافے پھینکے جاتے ہیں۔ اللہ امان الحفیظ۔ جہاں لوگ بھوکے مرتے ہوں وہاں انسان کھانوں کو پھینکتا ہو۔ یاد رکھنا چاہیے ہم پانی پینے کا حق تو رکھتے ہیں، پانی ضائع کرنے حق ہمیں نہیں۔ ہمیں کھانے کا حق تو ہے، کھانا پھینکنے کا حق نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں معاشروں میں چل گیا کہ صاحب 500 روپے کے پیسٹری کے پیس سامنے رکھیں گے، پھر ہر آدمی تھوڑا تھوڑا اس میں سے کھائے گا، زیادہ تر چھوڑ دے گا، اور اس کے بعد یہ پیسٹری کا پیس جو 400 روپے کا، 500 روپے کا، اپنے ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بھی ہے کہ صاحب یہ جو تھوڑا سا کھایا گیا باقی کسی اور کو دے نہیں سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ صاحب یہ جھوٹا ہو گیا، چھوٹ کاس دے مبیس۔
تو یہ بھی ایک شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ ہم استعمال شدہ چیز دوسرے کو نہیں دیں گے. اب وہ گھر والے بھی استعمال نہیں کریں گے, گھر والے کتنے پیس استعمال کریں گے؟ تو دلہا والے آتے ہیں, سب کے سامنے پیسٹری کے پیس لائے گے, تھوڑا تھوڑا طارق نے کاٹا, اور اس تھوڑا کاٹنے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان ہے. اس میں سمجھ میں نہیں آتا اس میں کون سی شان ہے. آپ پورا پیس کھا لیں, اس میں کیا شان کی خلاف ورزی ہوگی؟ لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں, اگر میں نے پورا کھا لیا تو یہ کہیں گے کہ اس نے آج تک شاید کچھ کھایا ہی نہیں, ہم چلو خوش ہوتی نہیں, اس لیے سارا کھا لیا. ادھر سے جی چاہتا ہے کھا لیتے پورا, مگر لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو یہ تو عجیب ہیپوکریسی ہے, یعنی اندر کچھ اور ہے, رویہ کچھ اور دکھ رہا ہے. اچھا صاحب تھوڑا سا کھایا, یہ جو بچا ہوا ہے, یہ بچا ہوا کیا ہوگا بعد میں؟ اس کو پھینکنا ہے, کیونکہ آپ دوسرے کو بھی نہیں دے سکتے. ایک دفعہ کافی دنوں پہلے گھر کا نوکر مجھے کہنے لگا صاحب ہمیں ایک عجیب امتحان. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا ہمارے یہاں شادی تھی, وہ پیسٹری کے سارے پیس تھے, وہ گھر والے مجھے کہہ رہے تمہیں کھاؤ ورنہ اب کس کو اور دیں گے, ورنہ ہم پھینک دیں گے. میں کھاتے کھاتے تھک گیا اور بعد میں مجھے فوڈ پوائزن ہو گیا. تو ظاہر ہے تو اس لیے فضول خرچی سے بچے, کھانوں کی فضول خرچی, کپڑوں کی فضول خرچی. علامہ الحفیظ. ابھی رمضان سے پہلے ایک باپ نے مجھے فون پر بتایا, کہنے لگا جی میری بیٹی اصرار یہ کرتی ہے کہ مجھے شاپنگ کرنے کے لیے بمبئی جانا ہے. کہ کیوں صاحب؟ کہ یہاں چوائس کے کپڑے نہیں مل رہے ہیں, اب شاپنگ کرنے کے لیے اس کو بمبئی جانا ہے, اور وہاں ظاہر سے وہاں سے جب شاپنگ کر کے آئے گی تو یہ تو لاکھوں کا معاملہ ہو. بہرحال میں خلاصہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شادیوں کے فضول خرچوں سے اپنے آپ کو بچائیں.